بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ سورۃ کوثر کا ایک سچا وظیفہ 100 کروڑ بھی مانگو گے ملیں گی۔ ایک دن میں معجزہ دیکھ لو۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو، یہ سچا وظیفہ ہے۔ 100 ارب بھی مانگو تو ملیں گی۔ آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، اور میری خاص وہ بہنیں جو شدید پریشان ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پہ کمنٹ کرتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنے ہمارے رزق میں مسائل ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کچھ کمنٹ کرتے ہیں اور میری بہنیں بھی کچھ کمنٹ کرتی ہیں کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں بتائیں ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں، ہم سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا جو کوئی وظیفہ ہے وہ اثر ہی نہیں کرتا۔ تو ناظرین، آج ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں بہنوں کے لیے انتہائی خاص اور مجرب ایک آزمودہ وظیفہ ان تمام لوگوں کو آج بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق اور دولت کے انشاءاللہ سارے بند دروازے کھل جائیں گے، اور جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کے مسائل کے لیے آپ کو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ چلتے پھرتے آپ کو کر لینا ہے۔ جہاں بھی آپ موجود ہوں، کچن میں موجود ہوں، سفر میں موجود ہوں، گھر میں کوئی کام کر رہے ہو، بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کی سب سے پہلی تو وقت کی کوئی بھی پابندی نہیں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کام کر رہے ہیں، گھر میں موجود ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا آپ نوکری پر ہیں، یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، نوکری پر ہیں، تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ فوراً اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بالفرض آپ کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو آپ وہ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی رکھنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ پاک اس سے کئی زیادہ اللہ پاک عطا کر دیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کو جس کسی بھائی بہن نے بھی کیا تو اس نے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں، اس نے جب بھی یہ وظیفہ کیا اس کے فوائد اس کو اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے جب یہ وظیفہ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں، اور باوضو ہو کر وضو کرنے کے بعد اگر آپ گھر میں موجود ہوں تو سکون سے ایک جگہ بیٹھ کر، یا کام پر بھی موجود ہیں تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ کر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جلد بازی میں آپ لوگوں کو یہ عمل بالکل بھی نہیں کرنا، سکون سے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ کوئی سا بھی جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں،
اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ لوگ اس کی ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، یا آپ کے پاس تسبیح میں جتنے بھی دانے ہیں آپ اتنے دانوں پر سب سے پہلے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر بتایا ہے آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں پہ جتنا پڑھ سکتے ہیں، ایک مرتبہ پورے ہاتھ پہ 15 مرتبہ پڑھ لیجئے اور دوسرے ہاتھ پہ 15 مرتبہ پڑھ لیجئے، اتنا کافی ہوگا۔ اگر تسبیح موجود ہے تو تسبیح میں موجود جتنے بھی دانے ہیں اتنی مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ سب سے پہلے ابھی میں نے پڑھ کے بتایا اس کی ایک تسبیح آپ لوگ لازمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ فوراً سے 11 مرتبہ سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھ لیجئے۔ ناظرین، سورۃ کوثر آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ دوبارہ سے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ یہ 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے 11 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ذکر کر لینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا پھر سے 11 مرتبہ گن کر شمار کر کے ذکر کرنا ہے۔ اگر اس کے کچھ اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم 11 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ عمل کو دوبارہ سمجھنے سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیجئے گا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، جتنی مرتبہ انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں انگلیوں میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، پھر 11 مرتبہ آپ کو یا اللہ کا ذکر کرنا ہے، پھر سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 11 مرتبہ، یا اللہ کا ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے 11 مرتبہ، پھر یا اللہ کا ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آخر میں آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھ کے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا عمل شروع کریں۔ آپ کو اپنے دل میں حاجت یا مراد رکھنی ہے جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ عمل ختم ہو تو آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔